غور کیجئے کبھی ایسی بھی جنگ ہوتی ہے کیا؟ 72 کے مقابلے میں 22,000 لائے جائیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جو آنے والے ہیں ہمارے مد مقابل ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ خیبر شکن فاتح خیبر کی اولاد ہے۔ ان میں ایک تعداد ہے جو ان کی اولادوں میں سے، اور ان میں ایک ہی ایسا ہے جو 1000 2000 5000 کے لیے کافی ہے۔ وہ پہلے سے خائف تھے، اس بات سے ڈرے ہوئے تھے، اس لیے 22,000 کا لشکر لے کر آئے ہوئے تھے۔ اور یہاں امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ کی تیاری کے ساتھ بھی نہیں آئے۔ ان 72 میں خواتین اہل بیت بھی ہیں، مقدس بیویاں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، ورنہ جنگ میں حضرت علی اصغر کا کیا کام تھا؟ جنگ میں حضرت سکینہ کا کیا کام تھا؟ جنگ میں حضرت زینب کا کیا کام تھا؟ اور چلو جنگ اپنے شہر میں ہو رہی ہو تو کسی خاتون کا موجود ہونا اس طور پر کہ مجاہدین کا تعاون کرے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہاں تو مکے سے سینکڑوں میل سفر کر کے اور کوفے کی جانب آنا اور میدان کربلا میں ٹھہرنا، یہ جو سفر ہوگا، اور اس سفر میں یہ جو افراد ساتھ ہیں، یہ تو ظاہر ہے کہ وہ جنگ کرنے نہیں آئے، اور نہ ہی اس طور پہ جنگ ہوتی ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے 72 کا 22,000 کا، یہ کیا موازنہ ہے؟ لیکن یہی ہے کہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت تو یہی چاہتے تھے کہ کسی صورت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر وہ مجبور کریں کہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو خلیفہ تسلیم کریں، بس یہی تھا، یہی مقصد تھا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی اہم بات میں نے گزشتہ بیان میں عرض کی ہے کہ اگر یزید چاہتا تو اپنے آپ کو اس لائق بنا لیتا کہ امام حسین اسے خلیفہ تسلیم کر لیتے۔ سیدنا امیر معاویہ کی سیرت اس کے سامنے تھی نا، سیدنا امیر معاویہ کی خوبیاں، ان کے اوصاف، ان کی جانبازی، ان کا عشق رسول، ان کا خوف خدا، یزید نے پوری زندگی دیکھا تھا نا۔ چاہتا تو سیدنا امیر معاویہ کی سیرت اختیار کر لیتا، تو قطعی طور پر امام حسین رضی اللہ عنہ شائق تھوڑی تھے اس بات کے کہ وہ خلیفۃ المسلمین بنائے جائیں۔ وہ تو جب حالات تبدیل ہوئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب اس وقت اسلام کو سنبھالا دینے کی حاجت ہے، تو اس بات پہ راضی ہوئے۔ لوگوں کا مطالبہ تھا، تقاضا تھا، آپ خلیفۃ المسلمین بنے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے، تب جا کے امام پاک تیار ہوئے تھے، ورنہ امام پاک از خود تھوڑی تیار تھے۔ وہ تو یہاں تک کہ ہے نا کہ جب سیدنا امیر معاویہ کا وصال ہوا اور ولید بن عقبہ کے پاس یزید کا قاصد پہنچا اس بات کو لے کر کہ ان 3 صحابہ سے بیعت لی جائے، تو یہ تینوں حضرات اور امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کہیں مشغول تھے عبادات میں یا مذاکرے میں، اور ان تک جب یہ بات پہنچی ہے تو امام پاک امام حسین بہت دور اندیش شخصیت تھے، تو چونکہ رات کا کم و بیش 12 بجے کا وقت تھا، ولید بن عقبہ کا اس وقت بلانا ان حضرات کو عجیب خدشات ہوئے کہ یہ کیا وجہ ہے، ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت فرمایا تھا کہ ہو نہ ہو میری دور اندیشی مجھے اس بات کو باور کراتی ہے، یعنی مجھے بات سمجھ آتی ہے کہ ہو نہ ہو سیدنا امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور اب یزید بدبخت وہ اب خلیفہ بنا چاہتا ہے، اور وہ اپنی خلافت منوانے کے لیے اب اس نے اقدامات شروع کیے ہیں، شاید یہ اسی کا پیش خیمہ امام پاک جان چکے تھے۔ یہاں تک کہ ہے کہ امام پاک جب اس کی ولید بن عقبہ کے پاس گئے تھے تو آپ کے ساتھ کچھ افراد بھی تھے، امام پاک نے یہ بھی فرمایا اگر میری آواز بلند ہوتے ہوئے دیکھنا نا تو تم گورنر ہاؤس میں داخل ہو جانا۔ لیکن خیر امام پاک نے اسے بحث کی، اور بحث بھی تو آپ نے کہا کہ اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے کہ میں تیری بیعت کروں، یعنی یزید کی بیعت کروں، ولید بن عقبہ سے مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، بیعت ایسے تھوڑی ہوتی ہے، بند کمروں میں تھوڑی ہوتی ہے، اعلانیاں ہوتی ہیں، آ جاؤ اعلانیاں۔ پھر اس پر اکسایا مروان نے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تو ہمیں قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، آؤ کھلی جگہوں پر آؤ، اور پھر دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر بہادری کتنی ہے۔ جرأت نہیں دی، بالآخر جو واقعہ ہوا خیر۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میدان کربلا میں بھی ہیں۔ امام پاک نے جب نمازیں وغیرہ ادا فرمانی اور جنگ کا بغل بجا تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دی، اور خطبہ دے کر کلام کیا کیا تھا، آپ نے خطبہ دیا اور خطبہ میں یہ مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تھا ان لوگوں کو کہ اے لوگوں، سب سے پہلے تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میں یہاں جنگ کے لیے نہیں آیا، نہ ہی ہمارے پاس وہ ساز و سامان ہیں جو جنگ کے لیے کافی ہوتے ہیں۔
نہ ہم ساز و سامان کے ساتھ آئیں، نہ ہماری جنگ کی تیاریاں، ہمیں تو یوں کر کے اور اس طرح سے یہاں بلایا گیا ہے، ہم کسی کے بلائے سے آئے ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ تم اب جو ارادہ رکھتے ہو جس شخصیت سے جنگ کا، تو یاد رکھنا میں نواز رسول ہوں، میں وہ ہوں کہ جسے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے، میں وہ ہوں جن کے متعلق نبی آخر الزمان نے فرمایا تھا کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ مطلب مضمون مفہوم روایت ہے کہ احب اللہ احب الحسین، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ حسین سے محبت یہ اللہ سے محبت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ریحان ہیں، جنتی پھول ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ ساری باتیں امام حسین مخاطب ہو کے فرمانے کہ یہ باتیں تم تک نہ پہنچی؟ کیا تم یہ ساری باتوں کو نہیں جانتے ہو؟ کیا میرے نانا جان کی احادیث تم تک نہ پہنچی؟ اور اگر تمہیں ابھی بھی شبہات ہوں تو ابھی بھی مکے اور مدینے میں اجلہ صحابہ موجود ہے، جا کر پوچھو کہ ہمارے فضائل کیا ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے۔ اور ہم اس لیے نہیں بتا رہے کہ ہم جنگ سے ڈر گئے ہیں، ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم اگر ہمارے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگتے ہو تو تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی، اور ہم اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم ایسے کام نہ کرو کہ جس سے تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ یوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا، کلام فرمایا۔ جب امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا خطبہ مکمل کیا، بالآخر آپ کے خطبے کا یہ ایک ایسا اثر ہوا، اللہ اکبر کے بیان کرتے مورخین کہ آپ کے خطبے کو سن کر یزید کے سپاہیوں میں کئی ایک تھے جو رو رہے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ہم کیا کرنے آئے۔ لیکن جب یہ حالات اس طرح سے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے تو شمر بدبخت جیسا اس نے عمرو بن سعد کو ابھارا کہ حالات ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ ہو جائیں، فوری طور پہ جنگ کا اعلان کر۔ اور پھر عمرو بن سعد نے ایک تیر چڑھایا اور تیر چڑھا کر لوگوں سے، یزیدیوں سے کہا گواہ رہنا کہ میں نے لشکر حسینی کی طرف پہلا تیر چلایا، اور اس نے تیر چلایا۔ جب یہ تیر چلایا تو اس کے خیمے میں، اس کے گروہ میں وہ حر بھی موجود تھے کہ جس حر نے 4000 کا لشکر لے کر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میدان میں روکا تھا۔ حر مخاطب ہوئے اور حر نے کہا کہ عمرو بن سعد کیا واقعی تو جنگ کرنا چاہتا ہے ان سے؟ اور عمرو بن سعد نے کہا کہ ہاں، نوبت تو یہی پہنچی کہ ہمیں جنگ کرنا پڑے گی۔ کہا میں تو یہ نہ جانتا تھا، یعنی اس حد تک حالات بگڑ جائیں گے اور جنگ کی نوبت آئے گی اور تم قتل کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے، مجھ حر نے تو کبھی یہ نہ سمجھا تھا۔ اور باقی امام کی تدبیریں تو اچھی تھی نا، جو تدبیریں ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں جہاں آیا ہوں مجھے لوٹا دیا جائے، میں نے جنگ نہیں کرنی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مجھے قبائلی علاقوں میں جانے دیا جائے، نہ میں مکے جاؤں گا نہ میں کوفے کی جانب جاؤں گا، اور میں قبائلی علاقے میں رہ کر اپنی زندگی گزاروں گا، یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور تیسری بات آپ نے جو ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے سیدھے ملک شام جانے دو اور شام جا کر میں یزید سے بالمشافہ کلام کروں گا۔ یہ باتیں تو درست تھیں۔ حر نے کہا کہ یہ جو شرطیں تھیں امام کی یا ان کے جو مشورے تھے وہ تو قابل قبول تھے۔ عمرو بن سعد نے کہا کہ باتیں واقعی امام نے جو تدبیریں بتائی ہیں وہ صحیح ہیں، وہ درست ہیں، لیکن کیا ہو امیر کے حکم کا، عبید اللہ بن زیاد کے کہے کا، لہٰذا میں مجبور ہوں۔ اور پھر اس کی نظروں میں وہ حکومتیں، وہ رائے کی سلطنت، وہ حکومت، وہ اس کا نشہ، وہ دنیاوی دولت و شہرت و عزت اور حکومت کا لالچ یہ غالب آ چکا تھا۔ اور دنیا کی محبت بڑی خطرناک ہوتی ہے، ایمان چھنوا دیتی ہے، ولایت سلب کروا دیتی ہے، صحابیت چھنوا دیتی ہے، لوگوں سے تقوی پرہیزگاری غارت کروا دیتی ہے۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ کبھی کسی کو اس نے چھوڑا تھوڑی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الدنیا غیفۃ و طالبها کلاب، دنیا مردار ہے، اس کا طالب کتا ہے۔ کتا چھوڑتا نہیں ہے، جب اس کا شکار مل جائے تو وہ اس کو نوچ کھاتا ہے، تو یہ بہت لالچی ہوتا ہے، کتے کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو سرکار تو فرما چکے کہ دنیا کا طالب کیا ہے؟ کتا ہے۔ تو یہ ان کے ذہنوں پر دنیا کا نشہ غالب تھا، اور کچھ بھی کر گزرنے کو یہ یزیدی بدبخت تیار تھے۔ حر نے جب یہ کلام کیا اور عمرو بن سعد نے کہا نہیں، اب ہم نے بس اسی بات پر اکتفا کرنا ہے کہ یا تو امام یزید کو خلیفہ مانے یا جنگ کریں۔ حر نے وہاں سے گھوڑے کو ایل لگائی اور سیدھا گھوڑا دوڑاتا ہوا امام حسین رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور یہ پہلی شخصیت تھی کہ جنہوں نے
یزیدی لشکر سے بغاوت کی تھی، اور بغاوت کر کے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یوں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے اے امام مجھے معاف کرنا، امام حسین مجھے معاف کرنا، یقیناً میں نے جرم کیا، میں نے آپ کے لشکر کو روکا، میدان کربلا میں روکنے پر میں نے مجبور کیا، اور یہ جو بھی حالات بن رہے ہیں اس میں بہت بڑا جرم میرا ہے، لیکن مجھے یہ پتہ نہ تھا کہ نوبتیں یہاں تک پہنچیں گی، حالات اتنے ناسازگار ہو جائیں گے، اے امام میں اس سے واقف نہیں تھا، لہٰذا آپ مجھے معاف فرمائیں۔ اور کیا ایسے وقت میں مجھے معافی ملے گی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے حر تو اگر تائب ہوتا ہے تو میرا رب کریم بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ تیری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو حضرت حر بہت خوش ہوئے، جان نثاری کے الفاظ پھر نچھاور کیے بارگاہ امام حسین میں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حر تو آزاد ہے، یعنی بشارت دی ہے حر تو جہنم سے آزاد ہے۔ اللہ اکبر، امام پاک کی شان دیکھیں۔ اچھا یہ میدان کربلا کے ان واقعات کو بیان کرنے میں ہم اہل سنت کا انداز یہی ہوتا ہے، ہم اس انداز میں نہیں بیان کرتے ہیں کہ ایسا لگے، مطلب معاذ اللہ رب العالمین، بعضوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ یہ واقعات شہادت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ جیسے وہ حضرات اتنے مجبور تھے اور اتنے زیادہ وہ پسے ہوئے تھے کہ کسی صورت سے نکلنا چاہتے تھے، کسی طرح جان بچا کے یہاں سے نکل جائیں، ہماری جانیں بچ جائیں، خیمے والوں کی جانیں بچ جائیں، خواتین کی جانیں بچ جائیں، بچوں کی جانیں بچ جائیں، وہ نکلنا چاہتے تو پھر ذرا سی بات میں حسین نے یہ کہا ہاں ہاں کر کے رونا شروع کر دیتے۔ بی بی سکینہ نے کہا رونا شروع کر دیا، حضرت عباس کی کسی بات میں رونا شروع کر دیا، یوں بیان ایسے بیان ہو رہا ہوتا ہے اسے یوں کر کے رونا شروع کر دیتے کہ ایسا لگتا ہے کہ مطلب صرف اور صرف مظلومیت تھی، نہ شجاعت تھی، نہ بہادری تھی، نہ جوش ایمانی تھا، نہ جذبہ ایمانی تھا۔ یہ انداز تو اہل سنت کا نہیں ہے، نہیں ہمارے ہاں یہ انداز نہیں۔ اور یہ رہی بات یہ بیان کرنا کہ وہ پیاس کے مارے ان کی حالتیں یوں ہو گئی، وہ تڑپتے رہے اور پیاس کے لیے بلکتے رہے، تڑپتے رہے، فریادیں کرتے رہے، انداز فریادیں کرنے کا تو نہیں تھا، ورنہ اللہ اکبر ہمارے بزرگوں سے یا ہمارے بڑوں سے، نبیوں سے جو معجزات کا ظہور ہوا ہے، بزرگوں سے جو کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، انہی کیفیات میں ہوئی نا کہ جب وہ مضطرب ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور کرامتوں کا ظہور ہوا۔ تو جن کیفیتوں کو یہ بیان کر رہے ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی اور ویسی کیفیت نہیں تھی، ان کیفیتوں میں تو ان کی کرامتیں ظاہر ہو جانی تھی، تو وہ کیفیت تھی نہیں نا۔ وہ پیاس کا تذکرہ کرتے تھے، یہ کہا کرتے تھے کاش کہ ہمیں چند گھونٹ پانی مل جائے تو ہم مزید اتنے یزیدی لشکر کے لیے کافی ہو جائیں۔ وہ اس طرح اس طور پہ پیاس کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ جو انداز آج معاذ اللہ رب العالمین یہ واقعات شہادت کا بعض مقررین کا ہوتا ہے، اور عموماً یہ مطلب اہل سنت کے ہاں یہ مزاج نہ کے برابر ہوگا، بعضوں کا یہ کہیں اور پایا جاتا ہے کہ وہ ذرا سی بات میں بولتے یوں اور رونا شروع کرتے، پورا مجمع رو رہا ہوتا ہے، اور روتے جیسی وقت ہوتا ہے تو پلاؤ بھی چلتے تو بریانیاں بھی چلتے، پھر شربت بھی، تو پھر بیٹھ جاتے، پھر رونا شروع کر دیتے۔ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پریکٹس بڑی مضبوط ہوتی ہے، یہ پریکٹس کی بات ہوتی ہے نا، جب آدمی اچھی پریکٹس کر لے تو رونا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا عورتوں میں خاص طور پر ذرا سی باتیں پہ رونا شروع کر دیتی ہیں، تو اس کے متعلق بھی کہا گیا ہے کہ بعض دفعہ اس میں عورتوں کا مکر ہوتا ہے، اپنی باتیں منوانے کے لیے وہ روتی ہیں، تو اور جیسے ہی حالات ٹھیک ہو گئے تو فوراً یہ مسکرانا بھی شروع کر دیتی، تو اگلا سوچتا ہے اتنے جلدی یہ غم خوشی میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ تو یہ جن کو غم لگتے ہیں ان کو بھوک بھی لگتی ہے، غم لگتے ہیں، اور پھر حال یہ ہوتا ہے کہ پھر کیا کچھ کیا جاتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین وہ کام بھی کی جاتے ہیں جو غیر شرعی ہیں۔ اگر یہ اہل سنت میں آ رہے ہیں تو ہم اس کا رد کر رہے ہیں کہ یہ سب یہ مرثیاں خوانی، نوحہ خوانی اور ماتم خوانی اور سینے پیٹنا یہ اہل سنت کا انداز نہیں ہے، لیکن باقاعدہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے اور بڑی تحقیقی ہے کہ سنی کہلانے والے بھی یہ کام دھندے کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اور ماتم کرنے والوں کو میں مشورہ دوں گا، بہت آج سے کم و بیش 1380 یا 1400 سال پہلے کی بات ہے نا، چاقو وغیرہ سے ماتم کرتے، تو کوئی رائفل وغیرہ سے کرو نا ماتم، یار کرو تو ٹھیک ٹھاک تو سمجھ میں آوے کہ بالکل اپ گریڈڈ لوگ ہو یار، ایسا کوئی ماتم کرو۔ بھائی چاقو لے کر ابھی تک لگے پڑے ہو اور اس میں بھی پوری پریکٹس کر لی ہے کہ اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ معاذ اللہ اس کی شریعت مطالعہ نے اجازت نہیں دی۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہمارے حسین پاک زندہ ہیں، حضرت علی اصغر زندہ ہیں، حضرت علی اکبر زندہ ہیں، شہیدان کربلا زندہ ہیں، حضرت قاسم زندہ ہیں، ہاشمی نوجوانان سب کے سب زندہ ہیں، ان کی زندگی ہے کہ بحمدللہ تعالیٰ آج اسلام زندہ ہے اور اسلام کے ماننے والے زندہ ہیں، اور تم روتے بیٹھتے ہو، رونا ہی تمہاری قسمت ہے، کیونکہ تم ہو نہیں حقیقی معنوں میں عقیدت مند نہیں ہو، تم وہی لوگ ہو جو گھروں میں چھپ کر
بیٹھے ہوئے تھے اور جب دیکھا کہ اب شہادتیں ہو چکی ہے تو باہر نکل کے پھر ٹسولے باندھنا شروع کر دیے اور رونا شروع کر دیے. ہم کچھ نہیں کر پائے, ہم مجبور تھے, کاش کہ ہم لشکر حسینی میں ہوتے. کم وقتوں اگر تم لشکر حسینی میں ہوتے نا تو وہاں پہ بھی جا کر وہ فریب بھی کرتے, ہمیں پتہ ہے کنفرم. تم اتنے بزدل ہو اور ایسے خبیث طبیعت کے لوگ. اللہ تعالیٰ ان کے شر و فتن سے اہل سنت کو محفوظ فرمائے. جو اہل سنت اس میں مبتلا ہیں باز آ جائیں, یہ اہل سنت کا انداز نہیں ہے. ہم شہادت کے واقعات بھی ایسے بیان کرتے ہیں جسے سننے کے بعد جوش ایمانی پیدا ہوتا ہے, جذبہ ایمانی پیدا. یہ تھوڑی کہ ہم اپنی قوم کو بزدل بناتے ہیں. کیسا سما تھا اور اندھیرے کا سما کر کے اور کوئی درخت پیچھے لگا کر اور ہلکی سی لائٹ جلا کر اور بالکل کالے کپڑے لگا کر ایسے بیان کیا جا رہا ہے جیسے کہ یہ بھی چھپ چھپا کے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی یزیدی تلاش کر رہا ہے. اللہ, یہ بھی کالے والے کپڑے کر کے اندھیرا کر کے بیٹھے, کوئی دیکھ نہ دے. ہم اہل سنت کا مزاج چھوڑی, ہم تو کمپلیٹ اور پوری روشنیوں میں بیان کرتے ہیں. ہمیں ڈر چھوڑی, ہم کیسے کیوں ڈریں بھائی؟ ہم اس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں کہ جن کے شجاعت و بہادری کے قصے اپنے تو اپنے ہیں, غیر بھی آج بیان کرتے ہیں. اگر شجاعت دیکھنی ہو تو حسین کی دیکھو, بہادر ہو بھی امام حسین کہہ کر وہ باتیں کر. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے نا, غیر مسلم بھی ان کو امام حسین کہتا ہے, اور ایک طبقہ پایا جاتا ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہے یہ پروڈکٹ جو امام حسین کو امام نہیں کہتا, حضرت حسین کہتے ہیں. بھلے امام نہیں ہے, حضرت حسین کہا جائے گا. ان کے مسجد کا اپنا امام جو 10 20 25 50 نمازیوں کا امام ہے وہ امام ہے, اور حضرت حسین وہ امام نہیں ہے, ان کو امام حسین نہیں کہا جائے گا. اچھا عجیب حال ہے ہمارا. ہم اہل سنت کو نا کئی جہتوں سے سوچنا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو سمجھائیں. ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو معاذ اللہ اہل بیت سے محبت کے دعوے کر کے صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کی محبتیں بیان کر کے یہ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہم ہی میں سے ہے جو دونوں میں کہیں نہ کہیں لگا پڑا ہوا ہے. اس کو بھی سمجھانے کی عادت ہے. وہ کیا کر رہے تھے محرم کے دنوں, کیا کر رہے ہیں, تو پتہ چلا کہ وہ ایک کو بٹھا کے سواری آئی ہوئی, سب اس کے گرد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کو سواری آئی اور پتہ نہیں کیا کیا دھندے چل رہے ہیں, اور ڈھول بج رہے ہیں تو لاٹھیاں چل رہی, لاٹھیاں گھما رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جب کیا, اور یہ گاؤں دیہات میں زیادہ ہے, شہروں میں بھی ہے, سنا ہے جہاں ہوتا ہے. میں نے تو بچپن میں شاید 1-2 دفعہ دیکھ لیا تو مجھے پتہ نہیں تھا, تو اسی کا تماشا دیکھنے کے لیے, اور اس وقت اتنا مجھے شعور نہیں تھا. اللہ تعالیٰ ان شریروں کو, ان بدماشوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے. یہ کام یزیدیوں کے تھے, یہ سارے دھندے یزیدیوں کے تھے. ملک شام میں یہ سارے کام ہو رہے تھے. میں ثابت کر دوں گا روایتوں سے. یہ جو یہ کر رہے ہیں نا ڈھول بجانے والے کام, لاٹیاں چلانے کے کام اور ناچنے کے کام اور جھومنے کے کام, یہ جو کام دھندے ہیں نا, یہ سارے کام یزیدیوں کے ہاں تھے. اور جب شہادت امام حسین کی خبریں ان تک پہنچی تھی تو ملک شام میں یہی سما تھا. اور یہ لے کے قوم بیٹھی ہوئی اور اپنے آپ کو کہتی ہم عقیدت مندان ہیں, اہل بیت ہیں. استغفر اللہ, یہ عقیدت مند لوگ, اللہ ان کو عقل سلیم عطا کرے. تو ہم اس طرح نہیں بیان کرتے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کا خطبہ مکمل ہوا, حضرت حر حاضر آئے اور پھر حضرت حر نے کہا کہ حسین اگر آپ مجھے یہ بشارت عظمیٰ عطا فرماتے ہیں کہ میں تائب ہو رہا ہوں, میری توبہ قبول ہوتی ہے, اور آپ مجھے اپنے غلاموں میں شامل کرتے ہیں, تو یہ حر آپ کے جانثاروں میں شامل ہوگا اور آپ پر حرف نہ آنے دے گا. جب تک کہ حر زندہ ہے آپ پر کوئی وار نہیں آئے گا. میں حر, مجھے اجازت دیں کہ میں جاؤں اور یزیدیوں کا خلا کما کروں. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور پھر وہاں تھے تو وہاں پہ بھی بہادری تھی, یہاں تک کہ حر کی کیفیات تبدیل ہوتے ہوئے یزیدیوں نے کہا تھا حر تو وہی ہے نا کہ ہم کوفے میں اگر کسی کی بہادری کی تعریفیں کرتے ہیں تو حر تیری تعریفیں کرتے ہیں, اور تیرا حال عجیب ہے کہ تو حسینی لشکر کی طرف چلا جا رہا ہے. لیکن حضرت حر نے کوئی باتیں خاطر میں نہ لائی اور بالآخر امام پاک کی بارگاہ میں حاضری دی. پھر یہی حر اب جب امام حسین کی طرف سے ہو کر یزیدیوں کی طرف بڑھے ہیں نا, تو شجاعت و بہادری کو تو 4 چاند لگ چکے تھے. اور پھر جو مقابلہ کیا ہے تو حضرت حر نے اس طور پر کہ حر کا گھوڑا جس طرف دوڑتا تھا تو یزیدی بدبختوں کی لاشیں نظر آتی تھیں, اور یوں حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے حتیٰ کہ حضرت حر نے جام شہادت نوش کیا. اور امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یوں کہ شہادت کے زخموں سے چور چور ہو کر امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوتے ہیں, اے حسین کہ آپ مجھ سے راضی ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رضا کی بشارت سنائی. تو یوں حر کو یہ سعادت ملی کہ حر واقعی آزاد ہو گئے نا. حر کے معنی ہی ہوتے ہیں آزاد. یہ ہے کہتے ہیں نا شقاوت سے سعادت کی طرف لوٹنا, اور وہ تھی سعادت سے شقاوت کہ عمرو بن سعد ہے, عمرو شقی ہے اور سعد صحابی رسول ہیں, سعید ہیں.
عبید اللہ یہ شقی ہے اور زیاد وہ سعید ہیں، صحابی رسول ہیں۔ یزید یہ شقی ہے اور والد امیر معاویہ یہ سعید ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اس لیے ہماری پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ابھی ہم نہیں جانتے، یہ بھی سچی بات عرض کر رہا ہوں کہ ہم شقی ہیں کہ سعید ہیں ہم نہیں جانتے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سعید کرے، اور اگر شقاوت حصے میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پناہ عطا کرے، اللہ اپنے اچھوں کے صدقے ہمیں اچھا رکھے اور ہمیں اچھوں کے دامن سے وابستہ رکھے۔ ہم نہیں جانتے، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کبھی بندہ بے خوف نہ ہو، اور بے خوف ہو کر معاذ اللہ کبھی بھی غیروں کے نرغوں میں نہ جائے، غیروں کے پاس نہ جائے، ان کے پاس اٹھے بیٹھے نہ یہ سوچ کر کہ یار میرا کچھ نہیں ہوتا، نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ وَإِمَّا قرآن کریم نے فرمایا اور اگر تجھے شیطان بھلاوے فَلَا تَقْعُدْ مَعَ الذِّكْرِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آئے پر تو ظالموں کے پاس نہ بیٹھ، ظالموں کے گروہ سے نکل جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم تجھے ظالم بنا دیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بندہ ہمیشہ ڈرتا رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں حور کی شہادت اور یہاں امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامتوں کا ظہور فرمایا، ان کی کرامتیں ظاہر ہوئی۔ بڑی عظیم کرامت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مالک بن عروہ، یہ عمر بن سعد کے لشکر سے دوڑتا ہوا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اور آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے خندقیں کھودی گئی تھیں اور اس میں آگ جلائی گئی تھی، اور آگ اسی لیے جلائی گئی تھی تاکہ جو خواتین اہل بیت ہیں ان کے پردوں کا تحفظ ہو، فقط مقصد یہی تھا، اس لیے نہیں کہ جو نوجوان تھے ان کی حفاظتیں ہو، نہیں، وہ خندق میں آگ جلائی اس لیے گئی تھی کہ عفت معاب خواتین ہیں اندر، پردے والیاں ہیں، ان کے پردوں کا تحفظ۔ مالک بن عروہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر امام حسین سے کہتا ہے، اے حسین تم نے وہاں کی آگ، جہنم کی آگ سے پہلے دنیا ہی میں آگ لگا لی۔ جیسے یہ الفاظ کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب مبارک پہ یہ اس کے الفاظ بہت سخت گزرے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کذبت یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ اس بدبخت کو عذاب نار سے پہلے دنیا میں عذاب میں مبتلا فرما، آگ کے عذاب میں مبتلا فرما۔ یہ دعا ہوئی، اور دعا کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا جو تھا بدک گیا، بدکا یعنی بگڑ گیا، اور بگڑنے کے بعد دوڑا، یہ گھوڑے سے نیچے گرا، اور اس کا پیر جو تھا وہ رقاب میں ہی الجھا ہوا تھا، اور ایسے گھسیٹتا وہ لے جا کے خندق کی آگ میں ڈال دیا اسے، وہیں جل کے بھسم ہو گیا۔ یہ سب کچھ یزیدی دیکھ رہے تھے، اور یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامت تھی۔ ابھی دعا ہوئی اور دعا کا اثر ظاہر ہوا، لیکن کہتے ہیں جب شقاوت غالب آئے تو عقل کام، خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، جب شقاوت غالب آتی ہے تو پھر عقل بھی ہوتی نا، تدبیریں کام نہیں کرتے۔ ایک کرامت کا ظہور ہوا، پے در پے 3 کرامتیں ظاہر ہوئی امام حسین۔ یہ کرامتیں بھی گویا کہ ظاہر ہو رہی ہیں امام پاک سے، ہو سکتا ہے کہ انہی کرامتوں کی وجہ سے کچھ یزیدی بدبخت تائب ہو جائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا سے ایک کا جو حشر ہوا۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کا جملہ سن کر ایک یزیدی بدبخت تھا، وہ کہتا ہے حسین تم کو رسول پاک سے کیا نسبت؟ اللہ اکبر، جبکہ نواز رسول ہے نا، کہتا ہے حسین تم کو رسول پاک سے کیا نسبت؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ جب اس نے بدبخت نے یہ بات کہی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے جملے سے بہت سخت ایذا اور تکلیف پہنچی۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ عز و جل اسے تو ذلت کا عذاب دے، ذلت کے عذاب سے مار۔ اب پھر یہ ہوا کہ اچانک اس وقت قضائے حاجت درپیش ہوئی، استنجا لگی، قضائے حاجت کی ضرورت پیش ہوئی۔ وہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا، اور بیٹھا ہی تھا کہ ایک سیاہ بچھو نمودار ہوا جس نے اس کو ڈنگ مارا، اور ڈنگ مارا تو اسی زہر کے اثر سے یہ کتوں کی طرح دوڑتا پھرتا تھا، اور اپنے لشکر کے سامنے اسی گندگی اور برہنہ حالت میں یہ ذلت کی موت، اسی زہر کی وجہ سے ذلت کی موت مر گیا، یہ بھی مارا گیا۔ یہ دوسری کرامت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پے در پہ ظاہر ہوئی۔ یہ دوسری کرامت، ابھی یہ کرامت مکمل ہی ہوئی تھی کہ ایک مزنی وہ شخص بھی امام کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے امام دیکھ رہے ہو یہ رہا فرات، دیکھو اس کی موجیں کیسی جوش مار رہی ہیں نا، لیکن یاد رکھنا حسین تم کو ایک قطرہ بھی اس فرات کا ہم پہنچنے نہیں دیں گے، تم کو پیاسے ماریں گے ہم، تمہیں ایک قطرہ آب بھی تم تک نہیں پہنچے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی اللہم امتہ عطشان، اے اللہ عز و جل اسے تو پیاسا مار۔ اور پھر روایتیں ہیں کہ گھوڑا دوڑا، اس کا بھی گھوڑے پہ ہی بیٹھا ہوا تھا، گھوڑا دوڑا اور گھوڑے کو پکڑنے کے لیے یہ اس کے پیچھے دوڑا، اور اسی
پکڑنے میں اس پر ایسا سخت پیاس کا غلبہ ہوا کہ العطش العطش کہتا تھا، مگر کسی نے بھی اس کو پانی نہ دیا، یوں دوڑتا ہی رہا اور پیاس کے مارے العطش العطش کہتا ہوا مارا گیا، مر گیا یہ، اور یہ بھی جہنم رسید ہوا۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری کرامت تھی۔ ان کرامتوں کو دیکھ کر بھی یزیدی بدبختوں نے اس کو ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ایسا واقعہ سمجھا کہ جیسے کہ بس بات ہو گئی، ایک ہونی تھی ہو گئی، باقی اسے کوئی کرامت پر محمول نہیں کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ کیوں کہ شقاوت ازلی غالب تھی، جس کے حق میں سعادت تھی وہ حر آزاد ہو چکے تھے، اور جن کے حق میں بدبختیاں تھیں وہ کرامتیں دیکھ کر بھی وہ اپنی عادتوں پر قائم۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اب چونکہ جنگ تو باضابطہ شروع ہو چکی ہے، امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ساتھی آگے بڑھے، ابھی خاندان کے افراد باقی ہیں، وہ ہاشمی خاندان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس دیگر ازواج کے بیٹے، خود امام پاک امام حسین کے شہزادگان یہ باقی ہیں۔ انہوں نے کہا جب تک کہ ہم حیات ہیں ہم اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھیں کہ ہاشمی نوجوان امام پاک کی آل وہ قربان ہوتی اور ہم یوں ہی زندہ کھڑے رہیں۔ انہوں نے امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ سے اجازتیں مانگی کہ ہمیں بھیجا جائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے بشارتیں خوشخبریاں دیتے ہوئے اور حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں بھیجا، اور وہ حضرات آگے بڑھے اور لشکر یزید سے مقابلہ کیا، جس سے جتنی بن سکتی تھی طاقت بھر انہوں نے مقابلے کیے، جبکہ یاد رکھیے گا 3 دن تک قطرے آب بھی حلق کے نیچے نہیں اترا تھا، بھوک اور پیاس دونوں کی کیفیات تھیں، اس عالم میں بھی وہ حضرات لڑتے رہے۔ ہمارا ایک دن کا روزہ طویل ہو جائے تو حالتیں خراب ہو جاتی ہیں، اور افطار کا اتنی بے صبری سے انتظار ہماری قوم سو رہی ہوتی ہے کہ سو کر وقت گزار لیں تاکہ اتنا زیادہ بھوک و پیاس کا احساس نہیں ہو۔ سچ کہیے اگر اسی آزمائش آج کے دور میں آ جائے حسینی کہلانے والوں پر، کیا لگتا ہے یہ کھڑے رہیں گے یا یہ بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے؟ یہ بھی شکر منائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی آزمائشیں ہم پہ نہیں ڈالی، ورنہ پتہ نہیں کتنوں کے تو معاملات کھل جائیں گے کہ وہ واقعی امام پاک امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا ہے یا محبت کے دعوے کھوکھلیں۔ ان حضرات نے جنگ کی، لڑتے رہے، حتیٰ کہ جام شہادت نوش کیا، اور یکے بعد دیگرے ان تمام حضرات نے، ان تمام افراد نے جام شہادت نوش کیا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہاشمی گھرانے کے افراد حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور اب ہمیں اجازت دیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یکے بعد دیگرے ہمارے گروہ کے لشکر کے افراد شہید ہوتے جا رہے ہیں، تو اب ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم آپ پر اپنی جانیں نچھاور کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرماتے تھے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں امام پاک نے ایک مقام پہ یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ حضرات لوٹ جائیں، ان کو مسئلہ مجھ سے ہے، ان کے معاملات مجھ سے ہیں، ان کی دشمنیاں مجھ سے ہے، مطالبہ مجھ سے ہے، تقاضا مجھ سے ہے، آپ حضرات چاہیں تو رخصت ہو جائیں۔ مگر یہ رخصت نہ ہوئے تو یہ کہہ کر کہ امام اب ہم لوٹنے والے نہیں ہیں، اب جب تک یا تو معاملات خیر تک پہنچیں گے اور اگر جنگ ہوئی تو ہم جام شہادت نوش کریں گے، اب ہم یہاں سے پلٹنے والے نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ میں ان ہاشمی نوجوانوں نے حاضریاں دیں، اجازتیں طلب کی اور پھر جانثاری کے مظاہرے کیے، اور یہ ہے کہ ایمان والوں اور جس کے پاس ایمانی قوت ہو، جس کے پاس آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت و حمایت ہو تو پھر اس کی بات کیا ہوگی۔ یہ تنہا جاتے تھے، چند افراد ہوتے تھے، یکے بعد دیگرے گئے، لیکن یزیدی بدبختوں کے کئیوں پر، 10 پر اکیلے بھاری ہوتے تھے۔ مگر یہی ہوتا تھا کہ جب بھی ان افراد میں سے کوئی ان کے لشکریوں پر غالب آتا تو فوری طور پہ سپہ سالار یہ حکم دیتا کہ اس طرح اگر 1 by 1 ایک کے سامنے ایک آتا رہا تو یہ پورا لشکر کھا جائیں گے یہ لوگ، اور پھر ہم ان سے مقابلہ نہ کر سکیں گے، تو یک بارگی حملہ کیا جاتا، چوطرفہ حملہ کیا جاتا، اور بالآخر پھر یوں ہوتا کہ یہ جانثار جام شہادت نوش کرتے۔ اب ہاشمی نوجوان جب یہ شہید ہو چکے، اولاد عقیل حضرت مسلم بن عقیل جن کے شہزادے ہیں، اور یہ کون ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی۔ اب اولاد عقیل کی حاضریاں ہوں گی، انہوں نے بھی امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ حضور آپ نے کہا ابھی تو تمہارے بھائی مسلم بن عقیل نے جام شہادت نوش کیا، ابھی ان کی شہادت کا غم اور اس کی کیفیات ہم سے مکمل ختم نہ ہو پائیں اور تم یہاں سے اجازتوں کے طالب ہو۔ انہوں نے کہا حضور ہم بھی اپنے بھائی کے پاس جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں، وہ جس خیر تک پہنچ چکے ہم اس خیر تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اور پھر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرات کو بھی اجازت دی، اور ان حضرات نے بھی جا کر جانثاری کے جوہر دکھائے
جانبازی کے جوہر دکھائے، شجاعت و بہادری کے جوہر دکھائے، لڑتے رہے اور اپنی طاقت بر قوت بر انہوں نے مقابلے کیے، اور بالآخر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر، آپ کے ناموس پر اور حق کے لیے انہوں نے اپنی جان قربان کی۔ اب وقت آیا فرزندان علی، امام علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کی دیگر ازواج سے بھی کئی بیٹے تھے جو میدان کربلا میں موجود تھے، اور کئی ایک تو وہ تھے جن کے تذکرے فقط اہل سنت کرتے ہیں، وہ جو غیر اہل سنت وہ کرتے بھی نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ حضرت علی کے کئی شہزادوں کا نام ابو بکر تھا، ایک کسی کا نام ابو بکر، کسی کا نام عمر، کسی کا نام عثمان تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے تھے، ان کے تذکرے بھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کہ خلفائے راشدین کے نام پہ نام ہے نا ان کے، ان کے تذکرے اگر کر دیں تو پھر وہ ساری بکواسیں جو یہ کیا کرتے ہیں خلفائے راشدین کے خلاف، ان بکواسوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ تذکرے نہیں کرتے، ہم اس کے تذکرے کر رہے ہیں کہ ایسے افراد بھی میدان کربلا میں موجود تھے، اور انہوں نے جا کر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اجازت طلب کی، اور ایک ایک کر کے امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ پر اپنی جانیں نچھاور کی، اور اولاد عقیل بھی ایک بعد دیگرے یہ شہید ہوئے۔ اب حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بارگاہ امام حسین رضی اللہ عنہ میں حاضر ہوئے، عمر شریف 19 برس کا۔ رشتہ کیا ہے؟ یہ حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں، قاسم بن حسن ہے، یہ بھی اس لشکر میں موجود، حضرت قاسم بن حسن 19 سال کی عمر میں، اور یہ وہی قاسم ہیں کہ جن کا رشتہ طے ہوا تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادی حضرت سکینہ سے، ابھی رشتہ طے ہوا تھا، اور یہ معرکہ کربلا وجود میں آیا۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی، اور جب اجازت کے لیے حاضر آئے امام پاک امام حسین فرماتے ہیں کہ اے قاسم، آپ میرے بھائی حسن کی نشانی ہیں، آپ کو میں کیسے اجازت دے دوں؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لشکر یزید جو ہے وہ تو آپ کی جان پر بنایا ہوا، تو ایک ایک بعد دیگر شہادتیں ہو رہی ہیں، تو اب قاسم کو بھی یہ سعادت ملے کہ میں بھی جام شہادت نوش کروں، اور میں بھی نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں پہنچوں، اور گویا کہ یہ بھی اسی جام کوثر کے منتظر تھے کہ یہاں دنیا میں اب یہ فرات کو یہ سعادت ملنی نہیں ہے کہ ہم اس سے پانی پئیں۔ کہتے ہیں نا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی نہ ملا، ایسا نہیں ہے، لب حسین تک پانی کو پہنچنا نصیب نہ ہوا، وہ محروم نہیں تھے، پانی محروم رہ گیا کہ وہ اہل بیت کے نفوذ کے لبوں تک پہنچتا، یہ محروم تھا، وہ محروم نہیں تھے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت لی، اور پھر دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ زرہ تک نہیں پہنی، زرہ پہنی جاتی ہے نا، شیل جسے کہتے ہیں، اور زرہ بختر ایک لوہے کا لباس ہوتا ہے جسے پہنا جاتا ہے تاکہ دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچایا جائے، وہ بھی نہ پہنی، اور یوں لشکر یزید کی طرف جب آگے بڑھے اتنے خوبصورت تھے کہ لوگ یہ یزیدی بدبختوں کے درمیان ایک شور برپا ہوا کہ یوں ایسا لگے کہ ہمارے بیچ میں کوئی چاند اتر آیا، اتنے خوبصورت تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر پھر وہاں کہا کہ بھیجو میرے مقابلے میں کسے بھیجنا چاہتے ہیں، اب جو تم میں کوئی سرما ہو بہادروں سے پیش کرو، کیا تمہارے چھوٹے چھوٹے سپاہی بھیجو گے، کیا میرے مقابلے میں آئیں گے، اپنے پہلوانوں کو بھیجو، یا جس پر تمہیں ناز ہو اس کو بھیجو۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ اعلان فرمایا تو عمر بن سعد بھیجتا کسے؟ ارزق نامی ایک بہت بڑا پہلوان تھا، کہا ارزق تو جا قاسم کے مقابلے میں۔ ارزق کہتا ہے یہ بچے کے 19 سال کے بچے کے مقابلے میں ہاتھی جیسا پہلوان تھا، بولے میں جاؤں، میرے شایان نشان نہیں، ہاں ٹھہرو، یہ میری ضربوں کی تاب تھوڑی لا سکتا، اور اس کے سامنے جانا تو میری توہین ہے۔ اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کر کے کہا جا اور اس کا کام تمام کر دے۔ ارزق کے 4 بیٹے وہاں تھے، ایک کے بعد دیگرے ایک ایک بیٹا یہ آگے بھیجتا رہا، اور حضرت قاسم نے وہیں پہنچا دیا جہاں ان کو پہنچانا تھا۔ ارزق بلبلاتا، چیختا چلاتا، روایت میں ہاتھیوں کی طرح چنگھاڑتا ہوا پھر وہ حضرت قاسم کے سامنے آیا، آگے بڑھا، اور پھر کہا کہ تو نے میرے سامنے میرے بچوں کو قتل کر دیا، تو میری جو کیفیت ہے مجھ پر تو ایک پہاڑ ٹوٹا ہے مصیبتوں کا، لیکن تو میرے غضب سے واقف نہیں ہے۔ اور پھر کہا اب آ میرے مقابلے میں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس کے مقابلے میں آئے، اور پھر کہتے ہیں نا جنگ میں بعض ایسے حربے بھی ہوتے ہیں جسے اختیار کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور حضرت قاسم ان سے واقف تھے۔ حضرت قاسم مخاطب ہو کر کہتے ہیں ارزق تو بڑا پہلوان ہے،
اور تیری بڑی شجاعت و بہادری کی تو باتیں کرتا ہے, اتنی پہلوانی اور گھڑ سواری کے تو اپنے آپ کو بڑا ہی ماہر سمجھتا ہے, ماہر مانا جاتا ہے, تجھے ابھی تک گھوڑے کی ذہن کسنی نہیں ہے. جو گھوڑے کی ذہن جو جس پر بیٹھتا ہے سوار ہونے والا, اس پر ذہن کسی جاتی ہے, تجھے گھوڑے کی ذہن کسنی نہیں آئی. تو جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا تو ارزق نے جھک کر دیکھنا شروع کیا کہ واقعی اس کی ذہن جو ہے وہ کسی نہیں گئی ہے. یہاں وہ جھکا, وہاں حضرت قاسم کی تلوار نے اس کے جسم سے اس کی گردن کو جدا کر دیا اور دھڑام سے نیچے گرا. اس بدبخت کو پھر جہنم پہنچا دیا حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور پھر ارزق کو جہنم پہنچایا اور پھر العطش کہہ کر پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں کہ اے میرے چچا, اے حسین, اگر پانی کے چند قطرے مجھے میسر ہونا تو پھر دیکھیے گا کہ پھر میری شجاعت و بہادری کے جوہر کیا ہوتے ہیں, پھر میں ان کا کیسے کام تمام کرتا ہوں. امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ افزائی, ہمت افزائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قاسم, اب قریب ہے کہ نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تمہیں جام کوثر پینا نصیب ہوگا. نانا جان کاسا لیے منتظر ہیں, بس تھوڑی دیر باقی ہے. اب جو یہ الفاظ آپ نے ارشاد فرمائے تو پھر حضرت قاسم کے اندر ایک نیا جوش و جذبہ تھا. پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جو حملہ کیا تو یہ سمجھ گیا تھا عمر بن سعد کہ اگر مقابلے کے لیے تو ارزق جیسا نہیں ان کے سامنے رک سکا تو پھر دیگر کیا رکیں گے. کہا ایک ساتھ یکبارگی حملہ کرو, چاروں طرف سے مل کر پھر حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. اور یوں ہوا کہ پھر تلواروں اور نیزوں کے زخم سے آپ کا جسم جو کہتے ہیں نا چکنا چور ہو گیا. تو اس کیفیت کے ساتھ پھر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ پہنچنا ہی چاہتے تھے کہ امام حسین نے آگے بڑھ کر آپ کو گود میں اٹھایا اور گود میں لے کر آپ جیسے ہی خیمہ حسینی میں یعنی اپنے خیمے میں آپ لے کر آئے, حضرت قاسم نے آنکھیں کھولی, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کیا اور پھر آنکھیں بند کر لیں اور یوں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا. عقائد دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے ہیں, یوں یکے بعد دیگر جام شہادت نوش کر رہے ہیں. باری تھی حضرت سیدنا عباس علمدار کی. کون ہے یہ؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں کہ جو علم سنبھالا کرتے تھے. یہ عرض گزار ہوتے ہیں, اے امام آپ مجھے اجازت دے کہ مجھے ہمارے لشکر میں لشکر اہل بیت کے لوگوں کا پیاس کے مارے جن کی طبیعت مضطرب ہے مجھے دیکھا نہیں جا رہا, آپ مجھے اجازت دیں کہ تاکہ میں جاؤں اور فرات سے ایک مشکیزہ بھر کر لے کر آؤں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی خدشے کا اظہار کیا, اگر عباس اگر تم پر حملے ہوئے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر ہم نے تم سے بھی اگر ہاتھ دھو لیا اور آپ بھی جام شہادت نوش کر جائیں گے تو پھر تو میری کمر ٹوٹ جائے گی. مجھے سہارا دینے والا, میری حوصلہ افزائی کرنے والا, مجھے ہمتیں دینے والا کون ہوگا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہیں کہ حضور اجازت دے تاکہ میں پانی لا کر اس خیمے تک پہنچاؤں, لوگوں کی پیاسے بجھیں, پھر آگے کے معاملات طے ہوں. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت عطا فرمائی. حضرت عباس آگے بڑھے, مشکیزہ ساتھ ہے. اور پھر جب حضرت عباس بڑھے ہیں تو روایت شاہد ہیں کہ یزیدی بدبخت تو ان کو دیکھ کر ہی کام گئے, ڈر گئے اور ان کے مقابلے میں نہ آتے تھے. لیکن چونکہ اب یہ اس لشکر یزید کو یوں چیرتے پھاڑتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے, مشکیزہ بھر لیا, مشکیزہ بھر کر آپ نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور پھر جب لے کر پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کی طرف بڑھنے لگے. عمر بن سعد نے فوری طور پر اعلان کیا کہ ایک قطرے آپ بھی اگر لشکر حسینی میں پہنچ گیا, خیمہ حسینی میں پہنچ گیا تو تمہاری خیر نہیں ہوگی. خبردار کہ ایک پانی کا ایک قطرہ نہیں پہنچنا چاہیے. اور ان پہ تیر چلائے جائیں, نیزے اچھالے جائیں. تیر چلائے گئے, حتیٰ کہ تیروں سے تو اپنے آپ کو آپ بچتے بچاتے رہے. کسی بدبخت نے پیچھے سے آ کر دھوکہ دیتے ہوئے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے بازوؤں پہ تلوار چلائی, حتیٰ کہ سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بازو کٹ گیا. آپ نے اس عالم میں مشکیزے کو دوسرے بازو پر لیا اور ایک ہاتھ سے لڑتے رہے. پھر کسی بدبخت نے وار کیا, حتیٰ کہ دوسرا بازو بھی کٹ گیا. آپ نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑا اور دانتوں سے پکڑ کر پھر آپ چاہ رہے تھے کہ کسی صورت سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرب حاصل کریں, مگر یکے بعد دیگر حملے ہوتے رہے. یہاں تک ایسا بھی تیر چلا کہ جس تیر نے اس مشکیزے کو چھید کر امام
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں پیوست ہوا اور پانی کا ایک قطرہ بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کے خیمے تک نہ پہنچا، یہاں تک کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا اور قرب امام میں پہنچ کر اور عرض گزار ہوتے کہ امام مجھے معاف کرنا کہ میں پانی نہ لا سکا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدنا عباس کو دیکھا تو اس وقت یہ الفاظ تھے کہ اے عباس تیری شہادت سے ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں جام شہادت نوش کیا۔ اب امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے شہزادے حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر آئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ حضور اب مجھے اجازت عطا فرمائے، اب تو کوئی بچا بھی نہیں، ہمارے دیگر رشتہ دار اور وہ ہاشمی نوجوانان حضرت عقیل کے شہزادگان یہ سب کے سب تو شہید ہو گئے، مجھے اجازت دے تاکہ میں اپنی جان آپ پر نچھاور کروں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر حاضر ہیں، عمر شریف ہے 18 سال کی، 18 سال کی شخصیت، اور جب اجازت کے طالب ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اجازت دی، اور جب آپ یزیدی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں تو یزیدیوں پر ایک سختہ طاری ہوا، ایسا لگا کہ گویا کہ ہماری طرف کوئی اور نہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس تشریف لائیں۔ کیوں؟ حضرت علی اکبر شباہت میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھے، ویسے ہی نظر آتے تھے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نے جب آپ مقابلے کے لیے بلایا تو ان کے مقابلے میں بھی عمر بن سعد کے اشارے پر بڑے بڑے پہلوان، بڑے بڑے شجاع اور بہادر قسم کے لوگوں کو بھیجا گیا، لیکن کون حضرت علی اکبر کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ اگر یہ ایک ایک کر کے کوئی آتا تو شاید پورا لشکر یزید ختم ہو جاتا اور ان حضرات سے کوئی مقابلہ نہ کر سکتا۔ ان حضرات نے دھوکے کیے، ان بدبختوں نے دھوکے کیے، اور پھر بالآخر یہی کہ یک چوطرفہ انہیں گھیر کر حملے کیے جائیں۔ سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسی طرح سے چوطرفہ حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ زخموں سے چور چور ہوتے ہوئے پھر آپ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر آئے اور یہی کہا کہ ابو سخت پیاس گھیرے ہوئے ہیں، سخت پیاس کا عالم ہے، کاش کہ کچھ قطرے آب مل جاتا تو میں مزید ان بدبختوں سے لڑتا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے ڈھارس بندھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی اکبر، بہت قریب ہے کہ تم نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں پہنچو گے، کہ جنہیں میں ملاحظہ کر رہا ہوں کہ نانا جان جام کوثر لیے تمہارے منتظر ہیں، اور قریب ہے کہ تمہیں جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی طرح سے مزید آپ لڑتے رہے اور آپ پر بھی تلواروں اور نیزوں کے زخم کی تاب نہ لا کر قرب امام میں آئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آ کر آپ نے بھی آنکھیں بند کی اور جام شہادت نوش کیا۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے کی عمر شریف ہے۔ گھر کی خواتین نے آ کر عرض کیا کہ امام، اس چھوٹے سے بچے کو ان بدبختوں کو تو کسی پر رحم نہیں آیا، یہ کہ بات دکھ رہی ہے ان کا ظلم جاری ہے اور لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، مگر اس چھوٹے سے بچے نے کیا بگاڑا؟ حضرت علی اصغر چھوٹی سی عمر شریف ہے، آپ انہیں لے کر جائیں اور ان سے کہیں کہ یہ چھوٹا بچہ تو تم سے جنگ کے لیے بھی نہیں آیا، نہ ہی یہ تمہارے مد مقابل آئے گا، کم از کم اتنا تو کر دو کہ اس بچے کو پانی پلا دو۔ سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی بدبختوں سے مخاطب ہوئے، یہ ایک کلام اور خطاب ہو ہی رہا ہے کہ حرملہ نامی ایک بدبخت نے تیر چلایا، اور اس بدبخت کے تیر سے سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں شہادت ہوئی کہ وہ تیر آپ کے گلے میں پیوست ہوتا ہوا حضرت امام کے بازو میں پیوست ہوا، اور سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام پاک لے کر آئے اور لا کر ازواج کے درمیان یوں رکھا۔ علی اصغر کو تو دنیا کا پانی، فرات کا پانی تو نہ ملا، لیکن یہ جام شہادت ضرور نوش کر گیا، اور یوں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیمے میں آپ نے لٹایا، اور پھر اب تنہا شخصیت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی جو مد مقابل آتے۔ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تیاری فرما رہے ہیں کہ اتنے میں سیدنا بیمار کربلا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر آئے۔ یہ اصل یوں کہلانے کو تو آپ کا یہ لقب ہے سیدنا زین العابدین، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہزادگان ہیں، پہلے بڑے جو ہیں علی اکبر، چھوٹے جن کی 6 مہینے کی عمر شریف میں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا، یہ ہیں حضرت علی اصغر، اور سیدنا امام زین العابدین کا نام اس میں گرامی تھا علی اوسط۔ تو پتہ یہ چلا کہ امام پاک کے تینوں شہزادگان کے نام بھی علی تھے، ایسا پیار تھا
حضرت علی سے، نام علی سے، اور کیوں نہ ہوتا کہ والد محترم و معظم و مکرم ٹھہرے نا، تو اپنے بچوں کے نام بھی امام پاک امام حسین نے علی رکھے تھے۔ تو حضرت علی اوسط یعنی بیماری کربلا سے امام زین العابدین آئے، بخار میں تھے، اب بخار میں آپ کا جسم مبارک تپ رہا تھا، حاضر آئے اور عرض کرتے ہیں کہ حضور میرے بابا مجھے اجازت دے کہ اب تو کوئی نہ بچا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی جام شہادت نوش کروں اور اپنے بھائیوں کے درمیان پہنچ جاؤں۔ تو امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر کو منع فرمایا اور کہا علی اصغر اگر آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو بالآخر انہوں نے تو میری جان پر بنانا ہے اور یہ مجھے بھی زندہ نہ چھوڑیں گے، تو علی اوسط تم ہی ہوں گے، اے زین العابدین آپ ہی ہوں گے جو ان خواتین کی، یہ خواتینان اہل بیت کے آپ محرم ہوں گے اور آپ نے ان کے ساتھ رہنا ہے، آپ ان کے محرم ہوں گے، ان کی حفاظت کیجیے گا، تقوی پرہیزگاری کا دامن نہ چھوٹے، پردے کی انہیں تلقین فرماتے رہیں، جو بھی مصائب و علامہ برداشت کیجیے گا، زبان پر نہ حرف شکوہ ہو نہ شکایت ہو، اور اس طرح کی تنبیہات اور وصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی، اور یہ کہا کہ اور منع کر دیا کہ یہ میدان کربلا میں جائیں۔ اور یوں سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخصیت ہے، یعنی کچھ عمر پائی جنہوں نے ایک بڑی عمر میں، یعنی یہ محرم بن سکتے تھے اس عمر میں، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے تھے، جس کو بعد میں پورا جب معرکہ کربلا ختم ہوا تو انہی کو قیدی بنایا گیا، زنجیروں میں ان کو باندھا گیا اور پھر ملک شام یزید بدبخت کے پاس لے جایا گیا۔ تو سیدنا امام زین العابدین تھے اور ساتھ میں وہ مقدس بیویاں تھیں جن کے آپ محرم تھے، تو اور یہی وہ ہیں کہ جن سے آج سادات کی نسل ہے، سیدنا امام زین العابدین سے اور بھی دیگر افراد تھے مگر ان کی عمریں چھوٹی تھیں، روایتیں ہیں کہ چھوٹی عمریں تھی، بعد میں عمریں بڑی ہوئیں اور لہٰذا ان سے بھی جو اولاد آگے بڑھی وہ بھی سید ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سادات کی نسل پوری دنیا میں عام ہوئی۔ تو سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں جانے سے منع کیا، اور پھر امام پاک اندر تشریف لائے اور اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ باندھا، سرکار کا امامہ باندھا، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال لی، اپنے والد گرامی مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذوالفقار لی، ذوالفقار حیدری، آپ نے اسے لیا، جعفر طیار کا نیزہ ساتھ لیا اور پھر اپنی مقدس بیویوں اور ازواج کی طرف نظر کی، اور وہ تصویر بنی ہوئی، تصویر غم بنی ہوئی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس عالم میں بھی اتنی شہادتیں ہو گئی ہیں، لاشیں ابھی دفن نہیں ہوئی ہیں، لاشیں موجود ہیں، یہ سب کچھ دیکھ کر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پائے ثبات میں لغزش بھی نہیں آئی، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عالم میں بھی ہرگز اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ یزید بدبخت کے ساتھ صلح کر لی جائے اور اسے خلیفۃ المسلمین مان لیا جائے، نہیں، میرے آقا امام حسین نے سب کچھ قربان کر دیا، اب اپنی جان بھی قربان کرنے جا رہے ہیں، مگر یہ سب کچھ کر کے بھی دین پر حرف نہیں آنے دیا اور دین کی حفاظت کی۔ ذرا غور کیجئے گا، آج ہمارے بیچ جو اسلام موجود ہے، اس اسلام کو بچانے کے لیے میرے آقا امام حسین کی کتنی بڑی قربانیاں ہیں، کاش کہ ان قربانیوں کو ہم سمجھیں نا تو ہمارے اعمال اچھے ہو جائیں، ہمارا کردار اچھا ہو جائے، ہمارے کہتے ہیں نا ہمیں تقویٰ پرہیزگاری کی دولت نصیب ہو جائے، ہم اس کی قدر کو جانیں، ہم سمجھیں تو صحیح کہ کتنی بڑی قربانیاں ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخین، ہمارے بزرگوں نے پیش کی، سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ نے پیش کی، اور سید الشہداء کی یہ جو قربانی ہے نا امام حسین کی، یہ در حقیقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کہ سرکار فرمایا کرتے تھے نا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے سرکار فرماتے ہیں میرا حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، تو جس حسین پر آقائے دو عالم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، اس حسین نے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا، مگر دین اسلام کی حفاظت فرمائی، اور آج اسلام کا شجر جو لہلہاتا نظر آ رہا ہے یہ اسی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ ایسے عالم میں بھی کہ سب شہید ہو چکے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر یزیدی لشکر کو خطاب کیا اور کلام شروع کیا، گفتگو فرمانی شروع کی، اور پھر
آخری حجت آپ نے قائم فرمائی تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی فرمایا کہ لوگوں اس بات کو جانے رکھنا اور یہ بات تمہارے علم میں رہے کہ میں یہاں جنگ کے لیے نہیں آیا تھا, میں یہاں پہ مظلوم ہوں, مجھے یہاں پہ بلایا گیا ہے, مجھے یہاں خطوط دے کر بلایا گیا ہے. اور پھر امام پاک نے ایک ایک کا نام لے کر پکارا گیا, اے فلاں کیا تو نے مجھے خط نہیں بھیجا تھا, اے فلاں تیرے نام کے خط کیا مجھ تک نہیں پہنچے ہیں, فلاں 3 4 5 کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے خطوط میرے پاس موجود ہیں. ان کے نام لے کر امام پاک نے کہا تھا کہ تمہارے خطوط ہمارے پاس موجود ہیں. یہ وہی تھے جو شیعان علی تھے, یہ وہی تھے جو محبان علی تھے. اور آج عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کے لشکر, عمرو بن سعد کے لشکر میں یہ موجود ہیں, شمر کے اطراف میں یہ موجود ہیں, اور برجستہ انہوں نے وہاں سے جھوٹ کہا اور کہا امام یہ بات سچ نہیں ہے, ہم نے کوئی خط نہیں بھیجے تھے آپ کے پاس. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تم جھوٹے ہو. یہ کیسے بدبخت لوگ تھے نا جنہوں نے خطوط دے کر بلایا تھا. اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے ساتھ یہ انداز انہوں نے اختیار کیا, یہ ان کا برتاؤ تھا, یہ ان کا سلوک تھا, یہ ایسے بدبخت ہے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان کے نام لے کر خطاب فرمایا کہ تمہارے بلاوے سے آیا تھا, لہٰذا اب میں یہاں پر آ گیا. تم چاہتے ہو مجھ سے کہ مجھ سے یزید کی بیعت لے لو, تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا. یزید اس لائق نہیں ہے کہ اسے خلیفۃ المسلمین بنایا جائے یا اسے خلیفۃ المسلمین تسلیم کیا جائے. وہ فاسق و فاجر ہے, وہ بدکار ہے, وہ جوؤں کا عادی, شراب کا عادی, عورتوں میں دلچسپیاں لینے والا, ایسا بدبخت. ایسے بدبخت کو میں خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لوں. یہ آپ غور کیجیے گا, یزید بدبخت سے متعلق ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے, ایک حدیث قسطنطنیہ بیان کی جاتی ہے. کون لوگ بیان کرتے ہیں؟ جو خارجی ہیں. 2 گروہ ہے, ایک گروہ جو رافضی ہے, ایک گروہ خارجی ہے. جو خارجی گروہ ہے اس کی نسلیں اب بھی روئے زمین پہ موجود ہیں. یہ مسجدوں میں بیٹھتے ہیں, خطبے دینے والے لوگ. ہاں جی ہاں, یہ باضابطہ ابھی بھی بیٹھ کر وہ خطبے تقریریں کرتے ہیں. ان سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو مارکے کربلا وجود میں آیا اس کے متعلق تمہارا کیا تاثر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ بلا وجہ لوگ یزید کو اس معاملے میں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. یزید کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں تھا, یزید نے اس لیے تھوڑی بھیجا تھا. یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو بھیجا تھا. یہ جو کچھ کیا عبید اللہ ابن زیاد نے کیا, اور یزید کو اس سے فارغ کرتے ہیں اور کہتے ہیں زبردستی اس پہ الزامات لگائے جاتے ہیں. کتنی پکی نسل ہے نا یہ یزید کی, کتنا سگا رشتہ ہے ان کا یزید سے. ایسے کم وقتوں سے کہتے ہیں آج بھی یہ زندہ ہے, پتہ نہیں وہ بڈھا مر گیا یا زندہ ہے, لیکن باضابطہ اس کی تقریر نیٹ پر موجود ہے. اور یہ گفتگو وہ کہاں کر رہا ہے پتہ ہے؟ حرمین شریفین کی مسجد میں بیٹھ کر اس سے مسائل پوچھے جا رہے ہیں, اور بدبخت وہاں بیٹھ کر یہ باتیں کر رہا ہے. اور یہ گویا کہ اس نے ثابت کیا کہ خارجیت کی نسل منقطع نہیں ہوئی ہے. وہ اپنے پوتوں نواسوں کو چھوڑا ہوا, ہم بیٹھے ہوئے نا یہاں, ہم وہی ہیں, ہم خارجی. اور معاذ اللہ ایسے سے کوئی کہے کہ تم کو یزید اتنا ہی پیارا لگتا ہے تو رشتے نہیں کر لیتے اس سے, کوئی گھر داماد بنا لیں اس کو, کہ تم کو یزیدی اتنے ہی اچھے لگتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. تو یہ ایسے لوگ ہیں, اب بھی روئے زمین پہ موجود ہیں. جو سیدنا اچھا آپ کہیں گے تو یہ خیر وہ اس بدبخت سے تو میں ملا نہیں ہوں. حرمین شریفین میں میری حاضری ہوئی ہے تو الحمدللہ تعالیٰ وہاں میں نے اچھی اور تبرکات ہی دیکھے ہیں, ایسے بدبختوں کو تو نہیں دیکھا الحمدللہ. لیکن یہ لوگ موجود ہیں یہاں. آپ سوچیں گے کہ یہ وہیں ہوتے ہوں گے یا دور دراز ہوں گے, آپ کے اپنے اطراف میں ہی موجود ہوتے ہیں ایسے لوگ. اللہ ان کے شر و فتن سے بچائے. دیکھیں عمومی طور پر جو مسلمان ہیں نا, میں کہوں کہ 98% لوگ قطعی طور پر یزید بدبخت کو اچھا نہیں کہیں گے, بلکہ یہ وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں, اپنے آپ کو کسی دوسرے مکتب فکر کا کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی یزید کو اچھا نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں اور یزید کو ظالم ٹھہراتے ہیں. ان میں جو ایک اہل علم طبقہ ہے نا, جو پکا خارجیوں کے نائب بنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ چونکہ یہ باتیں کرتے ہیں, اور یہ باتیں کرنے پر مجبور اس لیے ہیں کہ شقاوت ان پر غالب ہے, بدبختی غالب ہے. اور معاذ اللہ سوچے نا کہ اس کی جرتیں, ان کی جرتیں, یہی وہ لوگ ہیں جو حدیث قسطنطنیہ پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حدیث قسطنطنیہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ جنتی ہوگا, اور اس پہلے لشکر میں یزید شامل تھا, اس لیے یزید جنتی. ایک یہ بیان کرتے اور ایک اور گڑھتے, اور گڑھتے کیا ہیں وہ کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں تشریف لیے جا رہے تھے اور یزید کو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا, تو مخاطب کرنے والے نے کہا ایک جنتی کو اٹھائے لیے جا رہا ہے. اور یہ جس کو یہ حدیث کا نام دیتے, یہ پتہ نہیں اپنے کس کے پیٹ سے نکال کے لائے ہیں, اور یہ اس حدیث کا کہیں وجود ہی نہیں ہے. اور حدیث قسطنطنیہ کی بات کرتے ہیں کہ حدیث قسطنطنیہ میں یوں ہے کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوگا, اور اس میں یزید تھا.
جبکہ پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا اس وقت یزید کا وجود ہی نہیں تھا، یہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا. چلے یہ بھی سن لیں، یہ پیدا نہ ہوا تھا. گیا تھا یزید، سیدنا امیر معاویہ نے اس کو بھیجا ہے، مگر یہ پہلے لشکر میں نہیں گیا تھا. تیسری یا چوتھی جنگ جو ہوئی تھی قسطنطنیہ کی، اس میں سیدنا امیر معاویہ نے اس کو بھیجا تھا. ابھی بھیجا کیسا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ گیا نہیں تھا بہانے بنا کر. لشکر سیدنا امیر معاویہ نے روانہ کیا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے. وہ لشکر چلا گیا، یہ بہانہ اس نے بنایا کہ میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت ناساز ہے، اور یہ طبیعت کا بہانہ بنا کر یہ بیٹھا رہا. اور پھر سیدنا امیر معاویہ تک یہ بات پہنچی کہ یزید اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے شباشی کر رہا ہے، یعنی یوں باتیں کر رہا ہے وقت گزارتے ہوئے، اور کہہ رہا ہے کہ دیکھا اچھا ہوا نہیں گیا نا. پتہ ہے لشکر والوں کا حال کیا ہوا جو قسطنطنیہ پر گئے؟ مارے گئے سب، اور وہاں پہ بیماریوں نے حملہ کر دیا، سب کی حالت خراب ہے. اچھا ہوا میں نہیں گیا، ورنہ میں گیا ہوتا تو میرا بھی یہی حشر ہوتا. کسی نے سیدنا امیر معاویہ کو یہ بات بتا دی کہ یزید بیٹھا ہوا ایسی باتیں کر رہا ہے. اس وقت سیدنا امیر معاویہ نے اس کو بلایا اور کہا اب تو جائے گا، اور پھر زبردستی اس کو قسطنطنیہ کے اس لشکر کی طرف روانہ کیا تھا سیدنا امیر معاویہ نے. اور یہ تیسرے چوتھے لشکر میں گیا تھا. جو تیسرے چوتھے لشکر میں گیا ہو اس کو یہ پہلے لشکر میں شامل کر کر اور پورے اس لشکر کو اور یزید بدبخت کو جنتی قرار دے. کتنا پکا رشتہ ہے نا، اتنے اچھے تعلقات بنائے ہوئے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. اور بڑا اچھا لگتا ہے ان کو یزید. اس پر تو ہمارے علماء نے بڑے اچھے انداز میں دو ٹوک فیصلہ کیا. وہ یہ کہا کہ جب اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو اس نے اپنی نسبتوں کو اتنی عقیدت ہے کہ بھائی نہیں وہ اس میں شامل نہیں تھا، اسے مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے. تو ایک کام کرو نا، اپنے بیٹوں کو پوتوں کے نام تبدیل کر کے یزید رکھ لو، رکھو، دیکھو پھر معاشرہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے. نہیں رکھتے، یعنی دل کا چور ہے ضرور کہ وہ آدمی اچھا نہیں تھا. نہ یہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتے، نہ پوتوں کے نام رکھتے، نہ کسی کے نام رکھتے. اور رہی بات یہ کہ آپ کو بھی اگر کوئی ایسا شخص مل جائے نا، اب ملتے ہیں، کہنا ہوں میں مارکیٹ میں ایک پروڈکٹ اویلیبل، میں خود سامنے سے ملا ہوں ایسے شخص سے جس نے باضابطہ یہ بات کی تھی، اور وہ یہی کہہ رہا تھا، مطلب یزید کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا وہ. تو ہم ایسوں کے لیے بس ایک ہی دعا کرتے ہیں، ان کے سامنے دعا کریں. پہلے دیکھیں میں دعا کرتا ہوں، آمین کہیے گا. اور دعا ہے کہ اللہ جہاں کل میرے حسین ہونا ان کے دامن میں مجھے رکھنا، اور جہاں یزید ہو وہاں تو رہے. مطلب اس کا نام لے کے دعا کیجیے کہ جہاں میں ہوں، یعنی مثال کے طور پہ میں بلال ہوں، اے اللہ اس بلال کو وہاں رکھنا جہاں حسین ہو، اور جو سامنے بدبخت ہے مثال کے طور پر اس کا جو بھی نام ہے، اب اس کا نام لے کر کے جہاں یزید ہو وہاں یہ رہے. تو آپ کو آمین بھی نہیں کہے گا، وہ ڈر جائے گا. پہلے آمین کہا تو پھر کہیں اور پہنچا دیں گے مجھ کو. یہ بھی پتہ ہے، سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی یزید سے اتنی محبت، معاذ اللہ، محبتوں کا عالم. کتابیں لکھی ہیں کتابیں، اور کتابیں لکھ کر کتابوں کا ٹائٹل کیا ہے پتہ ہے؟ رشید ابن رشید کتاب کا نام، اور بریکٹ میں لکھا یزید. رشید ابن رشید مطلب رشید یہ خود ہدایت یافتہ اور ہدایت یافتہ کا بیٹا. تو سیدنا امیر معاویہ تو رشید ہیں، یہ رشید کب ہوا؟ اور اس کے پہلے دوسرے صفحات پر معاذ اللہ خلیفۃ المسلمین فلاں 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 بن، اور آ کر یوں کر کے القابات کے ساتھ یزید کا نام لکھا، باضابطہ درود لکھا ہے، اللہم صلی علی سیدنا یزید. معاذ اللہ باقاعدہ کتاب میں مارکیٹ میں موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو مل جائیں گے. یہ طبقہ اچھا، وہ جو کتاب ہے نا، اس کتاب پر سگنیچر دستخط کرنے والے جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں، بڑے مشہور و معروف لوگ ہیں. یہ کہتے ہیں نا، یہ منافق طبقہ ہے، جہاں دیکھتا ہے جیسے لوگوں کے چہرے ویسے گفتگو کرتا ہے، مگر یہ کل ملا کر یہ خارجی ہے. بس یاد رکھیے گا، روافظ کو بھی آپ نے پہچان لیا. رافضی وہی روافظ ہیں جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا تھا، بلا کر پھر گھروں میں چھپ کر بیٹھے تھے. پھر عبید اللہ ابن زیاد کی دعوت پر، عمرو بن سعد کے بلانے پر لشکر یزید میں شامل ہوئے تھے، اور امام حسین کو قتل کرنے والوں میں، امام حسین کو شہید کرنے والوں میں یہ لوگ شامل تھے. یہ کون ہے؟ یہ رافضی ہیں. اور دوسرا یہ خارجی طبقہ بھی اس میں موجود تھا. اس لشکر یزید میں خارجی طبقہ، عبید اللہ ابن زیاد یہ خارجی طبیعت کا بندہ تھا، یہ خارجی طبیعت کا تھا. عمرو بن سعد تو کہیں گجی نرمی اس میں تھوڑی بہت پائی جاتی تھی، کبھی کبھی اس کی طبیعت تبدیل ہوتی تھی، مگر عبید اللہ ابن زیاد شمر کیا تھا. اب اس کو خارجی نہیں کہیں گے تو آپ کو کون سا نام دیں گے اس کو؟ ایسی اہل بیت سے دشمنی کرنے والا. مروان بن حکم کون تھا جس نے معاذ اللہ پہلے مشورے میں یہ بات کہی تھی کہ امام حسین کو قتل کر دو؟ یہ کون تھا؟ یہ محب اہل بیت تو یہ باتیں کر نہیں سکتا. دوسرا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا جائے ایسے مشورے دینے والا کوئی خارجی ہی دے سکتا ہے. تو یہ خارجی تھے. یہ دونوں، یعنی یہ جو یزیدی لشکر ہے نا، رافضیوں اور خارجیوں کا مرکب تھا. یہ وہ لوگ تھے، اور یہ اب بھی روئے زمین پہ موجود ہے. اس لیے اعتدال پہ رہیے گا، اور مذہب اعتدال فقط اہل سنت و جماعت ہے.
بحمد اللہ تعالیٰ، اور اپنی قسمتوں پہ ناز کریں کہ بحمد اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت ہیں۔ علامہ حسن رضا خان نے اسی لیے کہا تھا کہ بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں بیاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں آئے، خطبہ دیا، اپنی عظمت و شان و فضائل جو بزبان رسول ظاہر تھے آپ نے وہ ساری باتیں بیان کی، اور پھر جب یہ باتیں آپ کرتے رہے تو سامنے سے یزید لشکر سے آواز آئی، حسین آپ اپنے قصیدے آپ موقوف کریں اور بس تیار ہو جائیں قتل ہونے کے لیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا کہ اب تم میں جو میرے مقابلے میں آنا چاہے وہ آئے۔ روایتیں ہیں کہ بڑے بڑے سردار آئے، بڑے بڑے کر و فر والے آئے، کوئی بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل نہ آ سکا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو تہہ دیکھ کیا، جہنم رسید کر دیا۔ پھر یہی ہوا کہ چوطرفہ پھر امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے شروع ہوئے، اور میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم نازنین پر مورخ لکھتے ہیں کیونکہ آپ کا وجود مسعود تو موجود تھا، سر اقدس کو تن سے جدا کیا گیا تھا اور پھر اس کو ملک شام لے جایا گیا۔ تن اقدس جو تھا اس کے متعلق روایتیں مختلف ہیں کہ آپ کا جسم جو تھا وہ میدان کربلا میں، روایتیں ہیں کہ امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر سے لڑتے رہے اور 72 زخم کھائے، 72 زخم تھے آپ کے جسم مبارک پر، اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت کے پہاڑ تھے اور لڑتے رہے۔ اور 72 یہ جو زخم کھائے نا، بڑا لطیف نقطہ بیان کیا ہے علماء نے کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی عمر شریف میں ہوتے، نانا جان جب نماز ادا کرتے اور سجدے میں ہوتے تو امام حسین رضی اللہ عنہ پشت پہ سوار ہوتے تھے، تو کبھی ایسا بھی ہوا کہ پشت پہ سوار تھے تو آقا نے تسبیح بڑھا دی، سرکار تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات پڑھتے رہے یہ سوچ کر کے حسین اترے تو اٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھوں اور میرا حسین وہ میری پشت سے نیچے گر جائے اور اسے تکلیف ہو۔ ذرا غور کیجئے گا کہ جب میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ پہ تیریں چل رہی، تلواریں چل رہی تھیں، نیزے چل رہے تھے، میرے آقا دو عالم کو کیسی اذیت پہنچی ہو، کیسی تکلیف پہنچی ہو، جو آقا اپنے پشت سے امام حسین کو گرنا گوارا نہ کریں، ان کے نوازوں پر ایسا ظلم و ستم۔ تو اس وقت ایک لطیف نقطہ بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں لکھنے والوں نے، علماء نے کہا کہ کم و بیش 72 مرتبہ آقا دو عالم نے سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی تھی، اور جب پھر آپ اترے تو 72 تسبیحات مکمل ہو گئی تھی۔ تو وہ نانا کہ جن کی پشت پر ان کا سبت ہے نا، ان کا نواسا ہے، وہ نانا اپنے نواسے کی رعایت فرماتے ہوئے 72 تسبیحات پڑھ رہے تھے، ہر تسبیح پر میرے آقا امام حسین نے ایک زخم برداشت فرمایا، اور آپ کے جسم نازنین پر 72 زخم تھے، اور 72 زخم کھا کر بھی امام پاک جن کی عمر مبارک 56 سال تھی، 56 سال 5 مہینے اور 5 دن کی عمر، جمعہ کا دن تھا، میرے آقا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اتنے زخم کھائے کہ پورا جسم جو تھا نا وہ زخموں سے چکنا چور، حالت ایسی ہے۔ میرے آقا امام حسین نے دیکھا کہ عین وقت ظہر ہے، اور یوں دیکھیں تو وقت ظہر بڑا طویل ہوا کرتا ہے، مگر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے محبت دیکھے کہ ایسے عالم میں بھی نماز چھوٹ جائے اور بغیر نماز پڑھے میری دنیا سے رخصتی ہو جائے، میرے آقا امام حسین نے اسے پسند نہ فرمایا، اور پھر آپ نے مہلت مانگی کہ مجھے تھوڑا وقت دیا جائے تاکہ میں نماز ظہر ادا کر لوں۔ ان بدبختوں نے کہا کہ ہم آپ کو مہلت نہ دیں گے، بالآخر یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی رخصت مانگ کر کے بس مجھے نماز ادا کر لینے دو، انہوں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر تمہاری رعایت کرتے ہیں، اور امام حسین نے پھر روایت ہے کہ آپ نے تیمم فرمایا، اس میں روایتیں مختلف ہیں مگر آپ نے تیمم کیا، اور تیمم کر کے آپ نے نماز شروع فرمائی، اور نماز شروع فرما کر ابھی آپ سجدے میں گئے تھے کہ ان بدبختوں نے یہ جان لیا کہ اگر یہ نماز مکمل کرتے ہیں تو عین ممکن ہے کہ ہم میں سے اور کئیوں کو یہ فی النار اور جہنم رسید کر دیں گے، تو اب انہوں نے ضبط صبر نہ کیا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور یوں میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک سے آپ کے سر مبارک کو جدا کیا گیا، اور پھر آپ سنتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو نیزوں پر انہوں نے بلند کیا، مگر کیا شان ہے میرے آقا امام حسین کی، اتنی قربانیوں کے باوجود بھی نہیں آنے دیا تو دین پر حرف نہیں آنے دیا، نہیں آنے دیا تو شریعت مصطفی پر حرف نہ آنے دیا، اور قطعی طور پر دین مصطفیٰ سے صلح نہ کی، کوئی بات ایسی قبول نہ کی کہ جس سے معادلہ نانا جان
رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر کوئی حرف آتا، کوئی فرق آتا، اور پھر ایسے پر منسوب ہے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، ورنہ کوئی تو معین الدین نامی شخصیت ہیں جنہوں نے یہ شعر کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد دست در دست یزید، اپنا سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہ دیا، حقا کہ بنا لا الہ است حسین، یہاں تک کہ بات حق ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بنا بنے میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب رہتی دنیا تک جو اسلام رہے گا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہوں گے، ان پر میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان ہوگا کہ رہتی دنیا تک۔ غور کیجئے کہ شہادت آج سے 1380 اور کم و بیش 1400 سال پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا، اور آج بھی ہمارے بیچ میں دین مصطفی بھی باقی ہے الحمدللہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام باقی ہے۔ یزید مٹ گیا، شمر مٹ گیا، عبید اللہ بن زیاد مٹ گیا، عمر بن سعد مٹ گیا، نام بھی لیتے ہیں تو ہم ناپسندیدگیوں کے ساتھ لیتے۔ خولید بن یزید بدبخت کے جس نے امام پاک امام حسین کا کہ جسم سے تن سے سر جدا کیا تھا، ان بدبختوں کا نام لیوا کوئی نہیں، ان کے قبروں کے نام و نشان مٹ گئے، اور بعد کے واقعات جب سننے میں آئیں گے، آپ سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا ان کا انجام کیا کچھ ہوا، لیکن ان کا کوئی نام لیوا نہ رہا۔ اور آج دیکھیں تو ہر مسلمان کے گھر میں حسین موجود ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے نام پہ نام رکھے جاتے ہیں، ان کی عقیدتیں باقی ہیں الحمدللہ تعالیٰ، پوری دنیا میں ان کا تذکرہ خیر ہوتا ہے، ان کے نام سے نظر و نیازیں ہیں۔ اور پھر میں یہی عرض گزار ہوں آپ تماموں کی خدمتوں میں کہ میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو جام شہادت نوش کیا، یہ واقعات آپ نے مجھ سے پہلے بھی سنے ہیں، آج بھی سنا ہے، لیکن آج کچھ ایسی نیتوں کے ساتھ میں آپ اس مجلس سے جدا ہوئیے گا کہ اے امام، اب تک اگر ہم نے رسمی طور پہ سنا ہے، اب یہ رسم ہماری ختم ہوگی، اور اب ہماری زندگی آپ کی سچی غلامی میں گزرے گی، اب ہماری زندگی آپ کی سچی محبت میں گزرے گی۔ آپ نے آخر وقت تک نمازیں نہ چھوڑی، آج ہم نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آپ بھی نیتیں فرمائیں، اور اس نیتوں کو یوں روحانی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اصال کریں کہ اے آقا امام حسین، آپ گواہ رہیے گا، آپ کی روح مبارک گواہ رہے کہ آج کے بعد ہم انشاءاللہ کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، آج کے بعد انشاءاللہ شریعت مصطفیٰ کے حوالے سے کوئی شریعت پر کوئی حرف آتا ہو، کوئی بات ایسی ہوتی ہو جو خلاف شریعت ہوتی ہو، ہم اسے برداشت نہیں کریں گے، ہم اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں، اپنی فیملی پر شریعت مصطفیٰ کو لازم کریں گے، ہمارے گھر میں سنتیں عام ہوں گی، ہمارے گھر کے بچے نیک نمازی بنیں گے، پابند سنت و شریعت ہوں گے، ہم تبلیغ دین و شریعت کی کوشش کریں گے۔ ان نیتوں کے ساتھ آج آپ نے اس مجلس سے جدا ہونا ہے، ایسی نیتیں کیجئے اور اس پر عمل کیجئے، پھر دیکھیے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان کس طرح ہمارے شامل حال ہوتا ہے۔